السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو سیر کرانے جا رہے ہیں اسلام آباد کے سب سے بڑے اتوار بازار کی۔ یوں تو اسلام آباد کے طول و عرض میں کم و بیش 20 سے زیادہ چھوٹے بڑے بازار مخصوص دنوں میں لگتے ہیں، جنہیں ہفتہ وار بازار یا اتوار بازار کا نام دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ بازار صرف اتوار کو ہی لگتے ہیں، جبکہ چند ایک بڑے بازار جن میں H8 پشاور موڑ کا بازار، G11 کا بازار اور اپارا جو کہ لال مسجد سے منسلک بازار ہے، وہ بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آج ہم آپ کو H8 پشاور موڑ بازار کی سیر کراتے ہیں، جو کہ اسلام آباد کا سب سے بڑا اور سستا بازار ہے۔ یہ بازار تقریباً آدھا کلومیٹر پر محیط ہے۔ اس بازار میں آپ کو ضرورت زندگی کی روزمرہ استعمال کی تمام چیزیں بآسانی دستیاب ہو جاتی ہیں۔ شروع میں یہاں صرف تازہ سبزی اور فروٹ ملتے تھے، جو کہ کسان اپنی زمینوں سے سیدھے اسی بازار میں لے آتے تھے۔ یہ بازار بھی ایک مختصر سا بازار ہوا کرتا تھا، جو کہ اسلام آباد کے باسیوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ ایک تو انہیں سستے ریٹ پر بہت سی مناسب سبزیاں اور فروٹ مل جایا کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کی دہلیز پر تازہ اور فریش سبزی اور فروٹ میسر آتے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بازار ایک کاروباری ہب کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ اسلام آباد کی انتظامیہ نے بھی اسے ایک کاروباری ہب بنانے میں اہم کردار ادا کیا، جہاں وہ کاروباری حضرات کے لیے منافع بخش جبکہ ضرورت مندوں کے لیے اسے سہولت بخش بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ CDA انتظامیہ کی طرف سے دی جانے والی سہولتوں میں مفت کار پارکنگ، صفائی کا نہایت مناسب انتظام، پرائز کنٹرول رکھنے کے لیے ہر دکان پر پرائز لسٹ آویزاں کرنا، واش روم کی سہولت فراہم کرنا، آپ کی کوئی قیمتی چیز یا آپ کے بچے کے گم ہو جانے کی صورت میں نہ صرف آپ کے ساتھ معاونت اور تعاون کرنا، بلکہ پورے بازار میں لگے اسپیکر پر اعلانات کرنا، مسجد کی دستیابی اور کسی بھی ناگہانی آفت سے بچنے کے لیے ہر قسم کے حالات کے مطابق ہمہ وقت تیار رہنا۔ بازار میں جگہ جگہ لگے پانی کے ٹھنڈے کولر بھی انتظامیہ ایک سراہا جانے والا اقدام ہے۔ اگر ہم بات کریں یہاں گوشت مارکیٹ یا پرندوں کی مارکیٹ کی، تو اسی بازار کے درمیان میں 20 فٹ کے روڈ کے ساتھ ہی دوسری طرف یہ مارکیٹ واقع ہے۔ یہاں آپ کو ہر قسم کا گوشت بآسانی دستیاب ہوتا ہے۔ گوشت کے ساتھ ساتھ مچھلی، جھینگا، کیکڑا اور دیسی مرغا بھی بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی پرندوں کی ایک کثیر تعداد بھی گاہکوں کی منتظر دکھائی دیتی ہے۔ ان میں آسٹریلین طوطے، کبوتر، دیسی طوطے، خرگوش، تیتر، بٹیر، ہر قسم کی مرغیاں، پالتو کتے اور بلیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دکانوں پر موجود یونیک، منفرد اور اینٹیک آئٹم بھی آنے والوں کی توجہ کا باعث بنتے ہیں۔
روزمرہ استعمال سے لیکر جہیز کے سامان تک آپ کو اسی ایک چھت کے نیچے مہیا ہوتا ہے۔ اس بازار میں یوٹیلٹی سٹور کی سہولت بھی موجود ہے اور حکومت کی طرف سے دی گئی سبسڈی والے تمام گروسری آئٹمز آپ یوٹیلٹی سٹور سے بھی خرید فرما سکتے ہیں۔ اس بازار کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر ہم مغرب سے مشرق کی طرف اس کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1 حصے میں گوشت مارکیٹ اور پرندوں کی مارکیٹ آتی ہے، جس میں کچھ دکانیں منفرد یا انٹیک آئٹمز کی بھی موجود ہیں۔ دوسرے حصے میں استعمال شدہ چیزیں یا ایسا سامان جسے عام فہم زبان میں لنڈا مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے، انتہائی بہترین اور سستی حالت میں دستیاب ہوتے ہیں۔ بازار کے تیسرے حصے میں گارمنٹس کے لیے مختص سامان موجود ہوتا ہے، جہاں صرف نئے ریڈی میڈز اور کلاتھ کی بڑی بڑی دکانیں برقی کمکموں سے مزین رات میں بھی دن کا سامان بناتی دکھائی دیتی ہیں۔ بازار کا چوتھا حصہ خواتین اور بچوں کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ یہاں آپ کو جیولری آئٹم، سجنے سنورنے کے لیے خواتین کے استعمال میں آنے والی تمام اشیاء اور کاسمیٹکس کی ایک وسیع ویرائٹی موجود دکھائی دیتی ہے۔ اس حصے میں بعض دکانیں چلانے کے لیے بھی خواتین دکاندار موجود ہوتی ہیں، تاکہ خواتین گاہکوں کو خریداری کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اسی حصے میں ٹوائز یا کھلونے بھی بڑی تعداد میں سجے ہوئے ملتے ہیں، جو بازار میں آنے والے ہر بچے کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ فروٹ مارکیٹ اور شوز مارکیٹ کے عین وسط میں ایک بہت بڑا حصہ منیاری اور کراکری کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ بازار کا 5واں حصہ لیڈیز اور جینٹس کے چپل، شوز اور فینسی سینڈل کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں بھی خوبصورتی اور نفاست سے ترتیب دیے گئے جوتے آنے والے کو کچھ نہ کچھ خریداری کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس حصے میں آپ کو نہ صرف لوکل میڈ بلکہ امپورٹڈ شوز بھی بآسانی دستیاب ملتے ہیں۔ بازار کا چھٹا اور آخری حصہ سبزیوں اور پھلوں کے لیے مختص ہے۔ یہاں پہنچتے ہی تازہ پھلوں کی خوشبو گاہک کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے اور وہ ہفتے بھر کے لیے تازہ سبزیاں اور فروٹ خرید فرماتا ہے۔ بازار کے درمیان 2 کیفیٹیریاز بھی بنائے گئے ہیں، جہاں سے آپ کو کولڈ ڈرنک کے علاوہ برگر، چنا چاٹ، دہی بھلے، بریانی
اور گول گپے بھی مل سکتے ہیں۔ یہ بازار اسلام آباد کے اندرون میں واقع ہونے کی وجہ سے یہاں تک پہنچنا بعض اوقات تھوڑا کٹھن ہو جاتا ہے۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ کار پارکنگ کے حوالے سے پیش آتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس بازار میں داخلے کے لیے 8 دروازے مختص ہیں، جو صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک آنے والے مہمانوں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو اسلام آباد آنا ہو تو میرا مشورہ ہے کہ ایک بار اتوار بازار کا رخ ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو کمنٹس باکس میں ہماری حوصلہ افزائی فرمائیے گا۔ آنے والے کسی اور دن کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔